ٹیکنیکل ورلڈ کے معزز ساتھیوں، میرا نام ہے ہمایوں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا تبدیل کر رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، 5th جنریشن آف کمپیوٹرز۔ ایڈوب فوٹوشاپ کا استعمال کر کے اصلی دکھنے والی فرضی فوٹوز کو بنایا جا سکتا تھا، لیکن اب یہ کام صرف 1 سیکنڈ میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنی پکچرز کے بیک گراؤنڈ کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے کچھ اس طریقے سے۔ اپنے فیشل ایکسپریشنز کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ چہرے پر اسمائل چاہیے، 1 کلک۔ اپنے بال بڑے چاہیے، 1 کلک۔ Amazon جیسی کمپنیز یہ کہتی ہیں کہ وہ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کریں گی پوری کی پوری بکس لکھنے کے لیے، پھر انہیں اپنی ویب سائٹ پر بیچنے کے لیے۔ ان امیجنیبل ہے دوستو کہ اے آئی کیا کر رہا ہے۔ آپ کے ای میلز کا آٹومیٹکلی رپلائی دینا، ایجوکیشن میں ہیلپ کرنا، آپ کو ہیلتھ ایڈوائس دینا، آپ کا ورچوئل اسسٹنٹ بن کر آپ کے لیے بے شمار کام کرنا۔ دنیا میں ایک نیا ریولوشن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جاب مارکیٹ بدلنے والا ہے، ایجوکیشن سسٹم بدلنے والا ہے، پولیٹیکل سسٹم بدلنے والا ہے، ملٹری وارفیئر بدلنے والا ہے۔ پاسبلٹیز اینڈ لیس ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو میں کہ کس طرح اے آئی ہیومینٹی پر اور اس دنیا پر اثر انداز ہونے والا ہے۔ Should we automate away all the jobs? Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. What artificial intelligence means? Accumulation of information. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Having it with a computer. This computer understands the nature of its own self. ایون کہ پچھلے 5-6 سالوں سے اے آئی کی ڈیولپمنٹ پر کام تیزی سے جاری تھا، لیکن پبلک نے یعنی کہ ہماری عام عوام نے اسے تب نوٹس کرنا شروع کیا جب چیٹ جی پی ٹی کا ورژن 3.5 پبلکلی اویلیبل ہوا نومبر 2022 میں۔ چیٹ جی پی ٹی ایک اے آئی سافٹ ویئر ہے جسے لارج لینگویج ماڈل کہا جاتا ہے، یعنی LLM۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کے بات کرنے کے طریقے کو بڑی آسانی کے ساتھ امیٹیٹ کر پاتا ہے۔ جس سٹائل سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، یعنی جو طریقہ ہمارا زبان لکھنے کا ہے، انٹرنیٹ پر، فونز پر، لیپ ٹاپس پر، اسے اس پر ٹرین کیا گیا ہے، اور اب یہ اسی بیس پر ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر پاتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کو ایک امریکن کمپنی اوپن اے آئی کی طرف سے لانچ کیا گیا، اور اس کی پاپولیرٹی اتنی تیزی کے ساتھ بڑھی کہ کچھ ہی دنوں میں یہ سوشل میڈیا پر استعمال ہونے والی نمبر 1 ایپلیکیشن بن گئی۔ اس چارٹ کو دیکھیے۔ اس مائل سٹون تک پہنچنے کے لیے نیٹ فلکس کو 3.5 سال کا وقت لگا، ٹویٹر کو 2 سال کا وقت، فیس بک کو 10 مہینوں کا وقت، انسٹاگرام کو 2.5 مہینوں کا وقت، اور چیٹ جی پی ٹی نے اپنا یہ مائل سٹون صرف 5 دنوں میں ہی مکمل کر لیا۔ اس کے پیچھے ریزن بہت کامن ہے دوستو۔ آپ چیٹ جی پی ٹی کا ورژن 3.5 خود یوز کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، بیکوز یہ فری ٹو یوز ہے۔ بس اس کے لیے آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے اوپن اے آئی کی ویب سائٹ پر جا کر۔ آپ اس سے کچھ بھی سوال کرو، یہ آپ کو اس طرح جواب دیتا ہے جس طرح کوئی انسان ہم سے بات کر رہا ہو، اور ایسا انسان جسے ہر چیز کے بارے میں نالج ہو۔ چاہو آپ اس سے کوئی فیکچول سوال پوچھو، یا گرامر ریلیٹڈ سوال پوچھو، یا کوئی فارمل لیٹر ٹائپ کرنے کے لیے بولو، کمال کی ایکوریسی دیکھنے کو ملتی ہے یہاں۔ یہ ٹیکنالوجی اتنی ریولوشنری تھی کہ بڑی بڑی کمپنیز نے اسے دیکھ کر ڈسپریشن میں آ کر اپنے خود کے اے آئی پورٹس لانچ کرنا شروع کر دیے۔ چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں گوگل نے اپنا گوگل بارڈ لانچ کیا، مائکروسافٹ نے اپنا بنگ اے آئی لانچ کیا، ایون کہ اوپن اے آئی اور مائکروسافٹ آپس میں پارٹنرشپ میں بھی تھے۔ سنیپ چیٹ نے اپنا مائی اے آئی لانچ کیا۔ اس کے علاوہ ڈھیر ساری کمپنیز، چاہے وہ کورا ہو، چاہے وہ ڈویولنگو ہو، چاہے وہ ایئر انڈیا ہو، ان سب کمپنیز نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے سسٹمز میں اے آئی کو انکارپوریٹ کروا دیا ہے۔ لیکن سوال اب یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی اتنی ہی کمال کی ہے تو بڑے بڑے لوگ جیسے کہ ایلون مسک یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اے آئی کی ڈیولپمنٹ کو سلو ڈاؤن کرنا چاہیے؟ Why? Musk and hundreds of influential names, including Apple co-founder Steve Wozniak, are calling for a pause in experiments.
سب سے پہلا خطرہ جابس کا۔ جی ہاں دوستو، اب لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی اتنی ہی ایکوریسی کے ساتھ تمام کام کر رہی ہے تو بہت جلد بہت سارے لوگوں کی نوکریاں جانے لگی ہیں۔ جی ہاں دوستو، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ اگر ہم پاسٹ کی بات کریں تو جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی اس نے جاب مارکیٹ پر ایک بہت بڑا امپیکٹ ڈالا۔ لائک جب گاڑیاں آئیں تو گھوڑا گاڑی چلانے والوں کی نوکریاں ختم ہو گئیں۔ جب اسمارٹ فونز آئے تو لینڈ لائن ٹیلی فون آپریٹرز کی نوکریاں ختم ہو گئیں۔ جب اے ٹی ایمز آئیں تو بینک ٹیلرز کی، جو آپ کی ساری ٹرانزیکشنز کرواتے تھے، ان کی نوکریاں آلموسٹ ختم ہو گئیں۔ آن لائن ویب سائٹس کے آنے سے بکنگ سینٹرز کی نوکریاں ختم ہو گئیں۔ انڈسٹریل روبوٹس کے آنے سے اسمبلی لائن ورکرز کی نوکریاں ختم ہو گئیں۔ لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کر جو خطرہ ہے وہ ان ساری ٹیکنالوجیز سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اس کے دو ریزنز ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اے آئی ٹیکنالوجی کا اثر صرف ایک سیکٹر پر نہیں پڑے گا، بلکہ یہ ہر فیلڈ پر اثر انداز ہوگا۔ ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے دوستوں کہ کریٹیو لوگوں کی جابس بھی رسک پر ہیں۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی امپروو کرے گی ویسے ویسے میکینیکل جابس، یعنی کہ جن میں ریپیٹیڈ ورک بار بار کرنا پڑتا تھا، وہ سب سے پہلے جائیں گے۔ لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ گرافک ڈیزائنر جیسی کریٹیو جاب بھی غائب ہو سکتی ہے۔ لوگو ڈیزائنرز اور میوزیشینز جیسی جابس بھی غائب ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں دوستوں، مڈ جرنی اور اسٹیبل ڈیفیون جیسے اے آئی سافٹ ویئرز آپ کو منٹوں میں پکچرز اینڈ گرافکس ایڈٹ کر دے سکتے ہیں اور لوگوز بھی ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں۔ اگر میوزک کی بات کیجیے تو آپ گوگل کا میوزک ماڈل دیکھیے، آپ کو صرف ٹیکسٹ میں یہ لکھنا ہے کہ مجھے بھیلا چاؤ گانا صرف گٹار کی ٹیون میں سننا ہے، یا آپ کہو کہ مجھے صرف ڈرمز اور فلیوٹس کا استعمال کر کے اس گانے کی ٹیون سننی ہے، یا صرف ایک کورس پر اس گانے کی ٹیون سننی ہے، یا صرف پیانو پر۔ آنے والے ٹائم میں میوزک کو جنریٹ کرنا بھی اتنا ہی آسان بن جائے گا، صرف آپ کو یہاں پر لکھ کر بتانا ہوگا کہ آپ کو کس ٹائپ کا میوزک چاہیے۔ دوسرا ریزن یہی ہے دوستوں کہ اے آئی کا امپیکٹ بہت بڑا اور بہت تیزی کے ساتھ ہوگا۔ یہ جس بھی سیکٹر پر اور جس بھی فیلڈ پر اثر انداز ہوگا، وہاں کروڑوں نوکریاں اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ لیکن دوستو، اس کے ساتھ ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر اے آئی بہت ساری نوکریاں یعنی جابس اپنے ساتھ لے کر جائے گا تو کروڑوں نئی نوکریاں بھی جنریٹ کر کے دے گا۔ ورلڈ اکنامک فورم کی فیوچر آف جابس کی رپورٹ کے مطابق اگر اے آئی 2025 تک 85 ملین جابس لے کر جائے گا، 97 ملین نئی جابس جنریٹ کر کے جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں دوستو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جاب کلر نہیں بلکہ جاب کیٹیگری کلر ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ نئی جابس کون سی جنریٹ ہو کر آئیں گی، تو دوستو نئی جابس وہ جنریٹ ہو کر آئیں گی جن میں اے آئی کی سکلز کو یوز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مثال کے طور پر دوستو، جس طرح گرافک ڈیزائنر کی جاب اگر جائے گی تو دوسری طرف اے آئی کو بتانے کے لیے ایک ایسے انسان کی بھی ضرورت ہوگی جو اے آئی کو یہ بتا سکے کہ مجھے اپنے لوگو میں، مجھے اپنے گرافکس میں یہ ڈیزائن چاہیے، یعنی پھر بھی یہاں ایک انسان کی ضرورت ہوگی اے آئی کو انسٹرکشنز دینے کے لیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دوستو کہ اے آئی آپ کی جاب نہیں کھائے گا، بلکہ ایک ایسا انسان جسے اے آئی کو انسٹرکشنز دینی آتی ہوں یا اے آئی یوز کرنا آتا ہو، وہ آپ کی نوکری ضرور کھا سکتا ہے۔ اسی لیے دوستو اب اس نئی ٹیکنالوجی کو ہمیں جلد سے جلد سمجھنا پڑے گا اور اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور ایڈوپٹ کرنا پڑے گا۔ دوستو اب اپنی ویڈیو کے ٹاپک کو اینڈ کرنے سے پہلے ہم کچھ سیریس ٹاپکس پر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اگر کامن طور پر دیکھا جائے تو امریکہ اور یورپ کو چھوڑ کر آل اوور دا ورلڈ تمام کانٹیننٹس میں لٹریسی ریٹ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ہم اگر ایشیا میں اپنے ملک پاکستان کی بات کریں اور بھی شمار کنٹریز کی بات کریں، دین ہمیں لٹریسی ریٹ کی پرسنٹیج کم ہی نظر آتی ہے۔ اینڈ اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک آف آور ویڈیو، دس از جینولی serious issue friends. Ministry of Federal Education
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 62.3 यानी कि एक एस्टिमेट के मुताबिक 16 मिलियन पीपल्स पाकिस्तान में लिटरेट हैं। तेरी ये क्या कह दिया मैंने। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2021 के मुताबिक 231.4 मिलियन थी और 2023 की मर्दमशुमारी के नताइज के मुताबिक एक एस्टिमेट के मुताबिक 241.49 मिलियन पॉपुलेशन पाकिस्तान की इस टाइम हो चुकी है। यानी हर साल 2.55% के इजाफे के साथ हमारे मुल्क की पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है। लेकिन हमारी वीडियो का टॉपिक ये नहीं है दोस्तों। अब आप इस चीज़ से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे अपने मुल्क में कितने लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझने की और यूज़ करने की ताकत और हैसियत रखते हैं, क्योंकि अब AI का अगला इम्पैक्ट एजुकेशन सिस्टम पर होने वाला है दोस्तों। जब ChatGPT का वर्जन 3.5 लॉन्च हुआ तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ने इसे यूज़ करना शुरू किया अपने होमवर्क में चीटिंग करने के लिए, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही स्टूपिड तरीका है एजुकेशन में इसको यूज़ करना स्टूडेंट्स के लिए। बाकी दोस्तों इस तरह की वीडियोस बनाने में जितने दिन लगते हैं शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम भी हो, इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो और अगर अच्छी नहीं लगी तो रहने दो, कोई मसला नहीं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो बहुत जल्द इस वीडियो का पार्ट 2 भी लॉन्च करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।